جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہم سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عینی ترمیم پچھلے 1.5 مہینے سے بار بار اس کے اوپر مشاورتیں ہو رہی تھی، بار بار مولانا صاحب کے گھر جایا جا رہا تھا، لیکن آج وہ بالآخر سینٹ کے اندر منظور ہو گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیصلہ، یعنی بدترین، آج کا دن یوں سمجھ لیں کہ بدترین کاؤنٹ کیا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں۔ آج پاکستان کی جمہوریت، آئین، عدلیہ، انسانی حقوق، اخلاقیات، سب کچھ پاکستان میں آج دفن ہو گئے۔ آج آئین، جمہوریت، سب کچھ ختم ہو گئے۔ آج انہوں نے جو آئینی ترمیم یہ بار بار رٹ لگا رہے تھے کہ ہم آئین کے پاسدار ہیں، ہم آئین کے پاسدار ہیں، تو آج جو جمہوریت تھی اس کا جنازہ نکل گیا پاکستان کی تاریخ میں۔ یعنی کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کاروائی ڈالی گئی ہے، وہ یا رات کا ٹائم ہوتا تھا یا وہ چھٹی کا دن ہوتا تھا۔ آج بالآخر وہ چھٹی کے دن جی انہوں نے کاروائی، حکومت نے مل کے ڈال لی۔ یہ حکومت نے جو کاروائی ڈالی ہے، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ پچھلے تقریباً 2 ڈھائی سال سے یہ عمران خان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ مرد مجاہد ہے، وہ ان سے نہ ٹوٹ رہا ہے، نہ ان سے گر رہا ہے، نہ اس کی پارٹی اس سے گر رہی ہے۔ تو یہ عینی ترمیم کا جو مقصد تھا وہ پاکستان کی بھلائی نہیں تھی، وہ ان کی بھلائی تھی۔ یہ اپنی خیر خواہی کے لیے جو ہے نا عینی ترمیم لے کر آ رہے تھے۔ مولانا صاحب بھی ڈٹے ہوئے تھے، جو پہلے مسودہ پیش کیا گیا اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، لیکن بعد میں مولانا صاحب کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کریں تو اس کے بعد ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن آج جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیے بغیر ہی مولانا صاحب کی پارٹی نے بھی ووٹ دے دیا۔ اور کون کون لوگ اس میں بکے، پاکستان تحریک انصاف کے کون کون سے لوگ تھے، میں یہ سارا آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں جو انہوں نے عینی ترمیم پاس کی ہے۔ اس میں پاکستان کو یا عام آدمی کو کسی قسم کا 1% کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج قاضی صاحب کی بھی عوام کے اندر تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئے، احمد ولی صاحب، جن کا میرا خیال نہیں کہ سیاسی کوئی اچھا منشور ہو۔ ایک وہ عمران خان کے اوپر ٹوٹو کی طرح جو ہے نا، میں اگر بولڈ لفظ استعمال کروں تو بھونکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا قاضی صاحب کی پھر تعریفیں کر رہے تھے کہ قاضی صاحب ایک جو ہے نا اچھے چیف جسٹس ہیں، جنہوں نے جو ہے نا اچھے فیصلے کیے ہیں۔ قاضی صاحب نے تو آپ لوگوں کو بھائی جو ہے نا آگے لے کر آئے، آپ لوگوں کے کیس سنے، بلہ چھینا، تحریک انصاف کریش کرنے کی کوشش کی۔ تو قاضی صاحب بھی، جیسے عمران خان کہتا ہے نا، یہ بھی بینیفیشری ہیں۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن ہے، اور الیکشن کمیشن نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کے لیے انہوں نے بھی اتنا کر دیا کہ اب جی جب تک نئے الیکشن کمیشن کی مشاورت نہیں ہوگی تب تک یہ پہلے والا الیکشن کمیشن رہے گا۔ اور جب یہ سمجھنے کے تاحیات بھی رہے تو قانون پاس ہو گیا ہے۔ جو کالا قانون تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین قانون جو یہ لے کر آ رہے ہیں، جو یہ مطلب ایک یوں سمجھ لیں کہ عدالت، سرکاری عدالت ختم، پرائیویٹ ایک عدالت ہوگی، ان کے اندر ہوگی، کمیشن کے انڈر ہوگی، جو ان کی مرضی کے فیصلے کرے گی۔ اب جو ٹاپ جسٹس بنتا تھا چیف جسٹس، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ٹاپ 3 جسٹس میں اب یہ جو ہے نا چیف جسٹس بنائیں گے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ ہے، منیب اختر ہے، یہ دونوں ان کو منظور نہیں ہے اس سیٹ اپ کو۔ یہ میری بات یاد رکھیے، قاضی جسٹس منصور علی شاہ ان کو کسی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، جیسے منیب اختر بھی ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں یحییٰ آفریدی۔ اب یحییٰ آفریدی اگر نہیں بننا چاہتے تو پھر امین الدین آئیں گے۔ امین الدین تو پھر ان کا یوں سمجھ لیں کہ پھر بینیفیشری ہے۔ اس کے بعد جمال مندوخیل ہے۔ تو یہ جو ہے نا سیٹ اپ کو پورا انہوں نے اپنے ہینڈ اوور کرنے کے لیے آج ایک تاریخ کا بدترین فیصلہ جو ہے نا ابھی سنا دیا گیا ہے۔ سینٹ کے اندر تو یہ پاس ہو گیا ہے، اب جی قومی اسمبلی کے اندر بھی پاس ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کے پاس نمبر گیم پورے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ مولانا صاحب پچھلے کچھ دنوں سے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ڈٹے ہوئے تھے، لیکن بعد میں آج ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب بھی ان کی صفوں میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو جو بل یہ سینٹ کے اندر پاس کیا گیا، اس حوالے سے جو 6ویں عینی ترمیم تھی، 2 تئی اکثریت سے انہوں نے جو پاس کی، ان کے جو نا 65 ووٹ ان کو ملے ہیں، 4 ووٹ ان کے جو ہے نا خلاف ان کو ڈالے گئے ہیں، وہ تحریک انصاف کی طرف سے ڈالے گئے ہیں۔ میں وہ سارا تفصیل، یہ کیا کیا کون سا قانون چینج کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج ہم نے ایوان کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ ویل چیئر کے اوپر لوگوں کو بھی لایا گیا ہے۔ جو گم شدہ لوگ تھے وہ بھی آ گئے، مطلب گاڑیوں پہ لائے گئے۔ اس کے
بعد جو ہے نا چور دروازوں سے ان کو انٹر کیا گیا، وہ میں ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کون کون سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 6ویں عینی ترمیم ایوان بالا میں پیش کیا اور اس کے بعد منظوری کے لیے ووٹنگ کے لیے طریقے پیش کر دی، جو ایوانوں کی 2 ایک سرے سے منظور کر لی۔ ترمیم کے حق میں 65 اراکین نے ووٹ دیا، حکومتی اتحاد کے 58، جمعیت علماء اسلام کے 5 اور بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل کے 2 سینیٹر نے بھی حق میں ووٹ ڈالا۔ اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹر ڈھونڈ رہے تھے، ان کے جو دونوں سینیٹر تھے انہوں نے بھی ووٹ ڈال دیا۔ حالانکہ اختر مینگل صاحب اسی وجہ سے واپسی آئے تھے کہ وہ اپنے سینیٹروں کو بچا سکیں، ان کا ایک مطالبہ تھا حکومت سے کہ آپ جو ہمارے مسنگ پرسن لوگ ہیں ان کو آپ بازیاب کرا دو، اس کے بعد ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اس کے کوئی مسنگ پرسن جو ہے نا ان کے بازیاب نہیں کرائے گئے، ان کے جو دونوں سینیٹر تھے انہوں نے ووٹ دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت علماء اسلام کے اراکین نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا، ہال سے نکل کر لابیز میں چلے گئے۔ چیئرمین سینٹ نے ایوان کے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیتے ہوئے ترمیم کی شیک وار منظوری کا عمل شروع کر دیا۔ پہلی ترمیم کے حق میں 2 تہائی اکثریت 65 اراکین نے ووٹ دیا، 4 نے مخالفت کر دی۔ اس دوران جماعت علماء اسلام سینیٹر کمران مرتضیٰ نے بھی ترمیم پیش کی اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس کی حمایت کی اور کثرت رائے سے منظوری دی گئی۔ جماعت علماء اسلام نے آئین کے آرٹیکل 38 کے پیراگراف F میں ترمیم کی تجویز پیش کی، جس میں کہا گیا کہ سودی نظام کا خاتمہ جتنا جلدی ممکن ہو کیا جائے۔ حکومت کے حمایت پر ایوان نے آرٹیکل 38 میں ترمیم منظوری کر لی۔ 65 ارکان نے حق میں ووٹ دیا جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں پڑا۔ آرٹیکل 48 میں ترمیم سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کی گئی۔ وزیر اعظم اور کابینہ کی جانب سے صدر کو بھیجی جانے والی کسی بھی ایڈوائس پر کوئی ارادہ، کوئی ٹریبیونل اور کوئی اتھارٹی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ سینٹ نے آرٹیکل 48 میں بھی مجوزہ ترمیم کثرت رائے سے منظور کر لی۔ اب سارا سسٹم انہوں نے اپنے انڈر کر لیا گیا، سارا سسٹم۔ یہ جو پہلی کہانی تھی عمران خان کو ختم کرنے کی یا کریش کرنے کی، وہ پہلی کہانی 9 مئی سے سٹارٹ ہوئی۔ 9 مئی انہوں نے خود کرایا، اس کے بعد پھر ان کے جو ممبران تھے ان کو زبردستی ان سے جو نا کہا گیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے، پریس کانفرنس کرائی گئی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بولا گیا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ تو پھر اس طرح کر کے بھی عمران خان کی جو مطلب عمران خان کے لوگوں کے اندر محبت تھی وہ نہیں ختم کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ہر طرح کی کوشش کی عمران خان سے بلہ چھینا۔ اس کے بعد 8 فروری کا الیکشن ہوا، پھر لوگوں نے ثابت کر دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر 9 فروری کو انہوں نے الیکشن چینج کیا، بدلی کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی عمران خان یہی کہہ رہے تھے کہ آپ 4 حلقے کھول کے دکھاؤ، 4 حلقے کھلے تھے تو وہ پاکستان کے سب کے سامنے سسٹم ہوا تھا۔ ابھی بھی عمران خان یہی کہہ رہا ہے کہ فارم 45 ہے جو ان کی کاؤنٹنگ کر کے پھر آپ بتاؤ کہ آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہو۔ تو بیسیکلی جو ان کا اوریجنل بینیفیشری ہے وہ الیکشن کمیشن ہے۔ سلطان سکندر راجہ نام تو ماشاءاللہ اچھا ہے، لیکن ان کے جو کارنامے ہیں وہ تاریخ کی بدترین جو ہے نا جو صحیح میں لکھے جائیں گے۔ سینٹ نے آئین کے آرٹیکل 81 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ آرٹیکل 81 میں ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کونسل کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے نا جو آزاد جوڈیشری تھی اس کے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ اب ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس پرائیویٹ عدالت ہے، اب فیصلے ان کی مرضی کے ہوں گے، سب کچھ ان کی مرضی کا ہوگا۔ سینٹ میں عدلیہ سے متعلق آرٹیکل 175A میں ترمیم سینٹ میں 2 ایک سرے سے منظور کرا لی گئی، جس کے لیے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جج تقرری کے لیے کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ججوں کی تقرری سے متعلق کمیشن 13 ارکان پر مشتمل ہوگا اور چیف جسٹس آف پاکستان کمیشن کے سربراہی ہوں گے۔ کمیشن میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین جج، وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور سینئر وکیل، پاکستان بار کونسل، 2 اراکین اسمبلی اور 2 اراکین سینٹ شامل ہوں گے جو بالترتیب حکومت اور اپوزیشن سے لیے جائیں گے۔ ان کے نامزدگی قومی اسمبلی اور سینٹ کے قائد اوان اور اپوزیشن لیڈر کریں گے۔ ترمیم کے مطابق آرٹیکل 175A کی شق 3A کے تحت 12 اراکین پر مشتمل خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی اسمبلی سے 8، سینٹ سے 4 ارکان کو لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی تعلیل ہونے کی صورت میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں تمام ارکان سینٹ سے ہوں گے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کی مناسبت نمائندگی ہوگی۔ پارلیمانی لیڈر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے لیے اراکین اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو دینے کے
مجاز ہوں گے، سپیکر قومی اسمبلی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے 14 روز قبل سینیرٹی لسٹ فراہم کرے گا، پابند ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو سینئر ترین ججوں کا نام بھیجیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی 3 ناموں میں سے ایک کا انتخاب کرے گی، وزیر اعظم کو ارسال کرے گی۔ وزیر اعظم چیف جسٹس کی تقرری کے لیے نام صدر کو ارسال کریں گے۔ یہ وزیر اعظم کو بھیجیں گے، وزیر اعظم صدر کو بھیجے گا۔ تو پھر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ یا جیسے منیب اختر کو یہ لگائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ سینٹ سے منظور ہونے والے ترمیم کے مطابق سینیٹری لسٹ میں موجود نامزد ججوں کے انکار پر پارلیمانی کمیٹی اگلے سینئر ترین جج کے نام پر غور کرے گی۔ پارلیمانی کمیٹی نامزدگیوں پر اس وقت تک جائز لیے گئے جب تک چیف جسٹس کا تکرار نہیں ہو جاتا، تب تک جائزہ لیں گے۔ یہ تو ان کی اور بھی بہت کچھ ہے جو اس میں اگر ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی مرضی کا ان کو پہلے الیکشن کمیشن ہر طرح سے جو وہ کرتا تھا، ریسکیو کرتا تھا، اس کے بعد قاضی صاحب آگے بیٹھے ہوتے تھے، کوئی رہتی جو کسر تھی وہ قاضی صاحب نکال لیتے تھے۔ تو اب ان کو لگتا تھا کہ جیسے منصور علی شاہ آگے آ رہے ہیں، چیف جسٹس بنیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو انہوں نے جس بیس پہ انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کو وہ اگر کھولیں گے تو ان کا سارا کچھ جو ہے نا ننگے ہو کے یہ سامنے آ جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر سوچا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ جو ہے نا سارا سسٹم یہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں گے، سب کچھ ہماری مرضی کا ہوگا۔ اب جی لال ٹوپی والا چیختا ہوا ایوان کے اندر بندہ نظر آیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سینٹ میں 6ویں آئینی ترمیم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے اے این پی کے صدر اور سینٹ میں پارلیمانی لیڈر احمد ولی خان نے کہا کہ آئینی ترمیم پارلیمان کی زور آوری کی نمائندگی کرے گی۔ عدلیہ میں جو سامسو ماں کے کہنے پر فیصلے ہوتے تھے، ساسو ماں کے کہنے پر فیصلے ہوتے تھے، آئندہ ایسا نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا یعنی ترمیم کے بحث ثاقب نثار اور گلزار جیسے جج نہیں آئیں گے۔ ملک کو جیسے قاضی فیصلہ جیسے جج کی ضرورت ہے، قاضی فیصلہ کے جج جیسی ان کو اس وجہ سے ضرورت ہے کہ قاضی صاحب ان کی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، قاضی صاحب ایک ہی سائڈ پہ کھیلتا ہے۔ قاضی صاحب نے طریق انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن آج بھی طریق انصاف الحمدللہ زندہ ہے، اور عمران خان اس سسٹم کے ساتھ لڑ کے جیت چکا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جب میں اقتدار میں ہوں گا، یا میں آج پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی عمران خان کی ہے، تو یہ سارے چور اکٹھے ہوں گے۔ آج سارے یہ چور اکٹھے ہیں، اور یہ چور اپنا ہر طریقے سے اپنا دفاع کرنے کے لیے پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور ولی خان کا کہنا تھا کہ ہر اجلاس میں ڈکٹیٹر ایوب خان کا گند ہوتا ہے، یہ لوگ خود اپنے چیئرمین کو نہیں مانتے، بانی چیئرمین ختم ہو چکا ہے، وہ جیل میں ہے، پی ٹی آئی والے ہماری ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں۔ علی ظفر خصوصی کمیٹی میں آتے ضرور ہیں لیکن تجویز کوئی نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 26 نکات پر اتفاق کیا ہے، 9 مئی کو جس نے بھی دفاعی تصنیبات پر حملہ کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ہمیں دفاعی اداروں سے کوئی شکایتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 3 نسلیں عمر قید کا شکار ہیں، ہم نے پھر بھی دفاعی تصنیبات پر عملہ نہیں کیا۔ ایک دن 600 شہادتیں ہوئی، اے این پی کی ریاست نے دیے، لیکن ہم دفاعی اداروں کے خلاف نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے نا عمران خان ابھی جو ہے نا چیئرمین نہیں رہے، عمران خان کو ان کو جو ہے نا چھوڑ دینا چاہیے کہ چیئرمین عمران خان۔ تو آپ لوگ بتائیں، جو پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ پارٹی اصل عوام عمران خان کی ہے اور عوام کی ہے، تو عوام کے دلوں سے یہ عمران خان کی محبت نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ ان کا کام ہے۔ انہوں نے ہر طریقہ اپنا لیا، ہر طریقے سے زبردستی، فستیت، جبر، ظلم، جو ہم نے پچھلے کچھ ٹائم سے دیکھا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی ظلم نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پاکستان جو عمران خان، جن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، 8 فروری کو ثابت کیا کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اور پاکستان کی اوریجنل نمائندگی بھی وہی بندہ کر سکتا ہے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں لاسٹ میں کہ جو ہے نا کون سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا مخالف صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ تو ان میں سب سے یہ جو میں آپ لوگوں کو جن کا نام لے کے بتا رہا ہوں، ان کے اوپر ابھی یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کلیئر ہے، کچھ کے اوپر شک و شبہات ہے، یعنی سب کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کلیئر ہے۔ سینیٹر ڈاکٹر زرکا، یہ پکی بات ہے کہ یہ پھر چکی ہے۔ سینیٹر فیصل سلیم، یہ بھی پکی بات ہے، انہوں نے بھی جو ہے نا دوسری سائڈ کی صفوں پہ کھڑے ہو گئے۔ ایم این اے چودھری عثمان، ان کا بھی پکی بات کہہ سکتے ہیں۔ ایم این اے مبارک زیب، اس کا شک و شبہات ہے، اس کی کوئی کلیئر نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا ایم این اے مقداد علی، ایم این اے
ظہور قریشی، MNA مخدوم زین قریشی، یہ سب سے بڑا نام ہے، اور اس کے اوپر بھی ابھی شک و شبہات ہیں، کلیئر نہیں ہے۔ اگر یہ بندہ بھی دوسروں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کا یہ صاحبزادہ ہیں، تو یہ ابھی کلیئر ہو جائے گا تھوڑے ٹائم تک، یعنی اگلی جب ہم ویڈیو بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ تب تک یہ لوگ کلیئر ہو جائیں گے۔ ابھی جو شک و شبہات کی بیس پہ میں آپ لوگوں کے سامنے نام رکھ رہا ہوں: MNA بریگیڈیئر اسلم گھمن، MNA ریاض فتیانہ، MNA چودھری الیاس، MNA اورنگزیب کھچی، ان لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ یہ لوگ دوسری صفوں میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم نے جیت کے سلطنت جن لوگوں کے نام کرنی تھی وہی دوسری صفوں میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا ٹائم کیا ہوتا ہے، اگلی پاکستان تحریک انصاف کی نیکسٹ کیا حکمت عملی ہوتی ہے۔ تحریک انصاف نے ان کے اوپر تو پورا بائیکاٹ کیا ہے، بیسٹ گور نے جو ہے نا مولانا صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہی کہا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو پہلے والا مسودہ تھا جو بہت ہی بدترین مسودہ تھا، چلو اس سے ہٹ کے ایک نیا مسودہ لے کر آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔